لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيم على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية الإلهية القائم بالحق ولعنة الله على أعدائه مجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وعز شانه في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. محترم معزز سامعین گرامی قدر کرم ہے مادر حسنین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا، اور خصوصی کرم ہے حضرت زینب اولیاء مقام کا کہ جنہوں نے ان مجالس کی بنیاد رکھ کر ہمیں زندہ و جاوید قوم بنا دیا. گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی. مسلسل گفتگو ہے کہ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، علی العالمین، عالمین کے اوپر. یعنی آل ابراہیم آل عمران حجت ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے. گفتگو کل کی گفتگو سے مسلسل ہونا چاہوں گا. کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے آل ابراہیم میں سے جہاں 13 معصوم مرد خلق فرمائے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نمونہ عمل کے طور پر، وہاں کائنات کی عورتوں کے لیے تنہا حضرت زہرا کو پیدا فرمایا. محض 18 سالہ زندگی، محض 18 سال کی عمر، مگر صبح قیامت تک آنے والی ہر مستور کے لیے نمونہ عمل ہے. پوری حیات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نمونہ عمل ہے. محض 18 سال میں تمام مسائل بی بی نے حل کر دیے. یاد رکھنا پیغمبر کی حدیث کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فاطمہ کی ناراضگی پیغمبر اکرم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے.
پیغمبر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد ہوا، قرآن مجید کے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء۔ ارشاد ہوا کہ مومنین خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی مدد اسے پہنچے گی جسے اللہ چاہے گا۔ عرصہ محشر میں جب ایسے گناہگار لائے جائیں گے کہ جن کی نگاہیں فرط غیرت سے یا کہیے فرط ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی، ایسے موقع پر اللہ کی مدد پہنچے گی جو ان نادم لوگوں کو خوش کر دے گی۔ پوچھا معصوم علیہ السلام سے کہ مولا، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ صلو علی محمد وعلی محمد، تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائے تاکہ میرا بھی گلا تھوڑا کھلنے لگے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ارشاد خداوندی کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ وینصر من یشاء، مومنین اللہ کی مدد سے روز محشر خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کی مدد صرف اسے پہنچے گی جسے اللہ چاہے گا۔ ایک شخص امام صادق کے پاس آیا، کہنے لگا مولا، روز محشر اللہ کی مدد سے مومنین کیسے خوش ہو جائیں گے؟ مولا، امام صادق نے فرمایا کہ روز محشر جانتے ہو کہ اللہ کی مدد ہے کیا؟ کہ مولا نہیں جانتا۔ کہ نصر اللہ ہے یا جدتنا فاطمہ الزہرا، اللہ کی مدد میری جدہ فاطمہ زہرا ہے۔ مولا، کیسے مومنین خوش ہو جائیں گے؟ کہ جب روز محشر ایسے گنہگار لائے جائیں گے فرط ندامت سے جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، اچانک جانب آسمان سے ایک ردا کا پلو لہرائے گا، اس میں اتنے ریشے ہوں گے کہ فرشتے بھی گن نہیں سکتے۔ عاطف غیبی کی ردا آئے گی، یہ حضرت زہرا کی ردا کے پلو ہے، جو اس سے لپٹ گیا وہ جنت میں جائے گا، مومنین دوڑ کر اس سے لپٹ جائیں گے۔ یہی موقع ہوگا کہ اللہ کا نبی سر کو سجدے میں رکھ کر کہے گا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر معبود اس اللہ کے لیے، شکر اس اللہ کے لیے جس نے میری رحمت کو شرمندگی سے بچا لیا۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ مومنین خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے۔ اللہ کی مدد حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے ذات اقدس ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر واجب الجہنم بھی بی بی کا احترام کرے تو اللہ اس کے مقدر کو بنا دیتا ہے، اللہ اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اور ارشاد ہے ساتویں امام علیہ السلام کا کہ جو شخص بھی من احیا لیلۃ القدر، جو شخص بھی لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پوچھنے والا نے پوچھا مولا کتنے گناہ ہیں جو اللہ معاف کر دے گا لیلۃ القدر میں جاگنے سے؟ فرمایا کہ عدد النجوم، اگر اس کے گناہ ستاروں کے برابر ہوں تو بھی اللہ شب قدر میں جا کر عبادت کرنے والوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ مولا اتنے گناہ کہ جانتے ہو اگر اس کے اتنے گناہ ہیں جتنے سمندروں میں پانی کے قطرے،
اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ مولا اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ اگر کسی نے اتنے گناہ کیے ہوں جتنے درختوں میں پتے، اللہ لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرنے والوں کے وہ گناہ معاف کر دے گا۔ مولا اتنے گناہ کہ اگر اس نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ جتنے ریت کے ذرات، اگر وہ جا کر شب قدر میں عبادت کرے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ فوراً سر و سینے کو پیٹنے لگا، مولا میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ شب قدر میں جا کر عبادت کرنے کا اس قدر ثواب ہے۔ مولا نہ جانے اگلے سال زندہ رہوں یا نہ رہوں، جا کر سنیے گا، مولا نہیں معلوم اگلے سال تک زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا، مولا میں تو شب قدر کی فضیلت کا ثواب حاصل نہ کر سکا۔ مولا نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے، لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دینا، دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دینا، اللہ تجھے وہی ثواب دے گا جو لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ مولا اتنا آسان، علی کا چاہنے والا بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اللہ وہی ثواب دے گا جو لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرنے کا ثواب۔ مولا اتنا آسان، کہا کہ علی کا شیعہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کر لینا، اللہ وہی ثواب دے گا جو لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرنے کا ثواب۔ مولا اتنا آسان کہ جانتے بھی ہو لیلۃ القدر ہے کیا؟ مولا نہیں جانتا کہ لیلۃ القدر یا جدتنا فاطمۃ الزہرا، لیلۃ القدر میری جدہ فاطمہ زہرا کا لقب ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہر رات تیری شب قدر ہو، ہر رات سونے سے پہلے زہرا کے قاتل پر لعنت کر کے سو جائے۔ بی بی یہ پیغمبر اکرم کا جز ہے، پیغمبر کا نہیں، جزو رسالت ہے۔ جزو رسالت نہ ہوتی تو پیغمبر اکرم کھڑے ہو کر احترام نہ کرتے۔ بھائی پیغمبر اکرم تو ان کی حیات طیبہ تو نمونہ عمل ہے ہر انسان کے لیے۔ اگر پیغمبر اکرم بیٹی کے لیے اٹھتے تو ہر باپ کے اوپر اپنی بیٹی کے لیے اٹھنا واجب ہو جاتا۔ یہ مائک آج آواز بھی کھا رہا ہے اور شور بھی کر رہا ہے، اس کو ایک مرتبہ صحیح کر لیں آپ ذرا۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور آپ حضرات صلوات پڑھیں تاکہ سب کے ذہن جمع ہو جائیں۔ یہ جزو رسالت ہیں، یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی بھی مستور ہو، یا تو بیٹی ہوتی ہے یا زوجہ ہوتی ہے، توجہ، یا ماں ہوتی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، اگر زوجہ ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی محافظ، اگر ماں ہے تو بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے۔ کیا کہنا حضرت زہرا کی عظمت کا، اگر بیٹی بنی تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت، اگر زوجہ بنی تو کل ایمان کے ایمان کی محافظ، اگر ماں بنی تو ان بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے جو خود جوانان جنت کے سردار۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ علامہ عبد الحسین امینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہدیۃ المنان
کہ یہ بی بی ہدیۃ المنان والکوثر فی القرآن، یہ بی بی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، اور قرآن مجید میں اس بی بی کا لقب کوثر ہے۔ کیا ہے؟ کوثر ہے۔ یہ سورہ کوثر بی بی کی شان میں نازل ہوا، یہ قصیدہ ہے۔ اگر سورہ کوثر آپ پڑھیں نا تو اس میں نثر کا مزہ بھی ہے، نثر کا مزہ بھی ہے۔ آپ پڑھیے گا، اس میں قافیہ بھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اگر یہ نظم نہ ہوتا تو جو سبع معلقہ خانہ کعبہ کے پردے سے 7 قصیدے لٹکائے گئے تھے، ان کے جواب میں پیغمبر اسے ہرگز نہ لٹکاتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ سورہ کوثر، اس میں قصیدے والی تمام باتیں موجود ہیں۔ پہلے مصرے میں اللہ نے قصیدہ پڑھا، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر یعنی زہرا عطا کی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے عطا کیے تھے، امتحان میں مبتلا کیا، بیٹے لے لیے۔ عاص بن وائل نے مکے کی گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک ابتر ہو گئے، نسل محمد منقطع ہو گئی۔ یاد رکھنا، وہ نبی جو کبھی نہیں گھبرایا تھا، جسے پنڈلیاں زخمی ہوئی، گردن میں اوجڑیوں کے پھندے پھینکے گئے، ہے نا، ہر طریقے سے اذیت میں مبتلا کیا گیا، مگر میرا پیغمبر، آسمان نے کبھی پیغمبر کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نہیں دیکھے، کبھی بھی رسول خدا پریشان نہیں ہوئے، مگر ادھر عاص بن وائل نے اولاد کا تانا دیا، یہ بہت بڑا تانا ہوتا ہے نا۔ ادھر عاص بن وائل نے، عمرو عاص کے والد نے کہنے لگا کہ محمد ابتر ہو گیا، نسل محمد منقطع ہو گئی۔ فوراً پیغمبر نے کہ جو کبھی نہیں گھبرایا تھا، اپنے سر کو جانب عرش کیا، بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار تیری مشیت کے آگے یارائے کلام تو نہیں، مگر میرا یہ بھی مقام نہیں ہے کہ ٹکے ٹکے کے آدمی مجھے ابتر کہتے پھرے، اور تیری مشیت تماشا دیکھتی رہے۔ اس پر اللہ نے یہ سورہ نازل فرمایا، میرے حبیب گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے پیغمبر کے لیے پورے قرآن کے اندر 2 مرتبہ لفظ عطا بولا، 2 مرتبہ، ورنہ جہاں بھی کہا جو کچھ بھی ملا سب کچھ جزا میں ملا۔ کہاں کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ کو عنقریب ایسا تحفہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ وہی تحفہ تھا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کوثر ایک چشمہ ہے۔ کیا ہے کوثر؟ ایک حوض ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ اب میرا آپ حضرات سے سوال یہ ہے، آپ مجھے اتنا بتائیے، کیا کبھی چشمہ اولاد کا بدل ہو سکتا ہے؟ بھئی اگر اولاد لی ہے، اولاد کے بدلے اولاد ہونی چاہیے۔ کیا تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائیے، 10 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں ہوگی۔ اولاد کا بدل اولاد کے سوا کچھ نہیں۔ اگر کوئی کسی کی اولاد ہے اور اس سے کہے چلیے ہم تمہارے گھر میں ایک چشمے کا پانی پہنچا دیتے ہیں، حوض بنوا دیتے ہیں، یا بور ویل کرا دیتے ہیں، سمرسیبل لگوا دیتے ہیں، عقل میں آنے والی بات ہے؟ کوئی باپ سمجھوتا کرے گا؟ ہے نا؟ اور وہ بھی عطا، سب سے بڑی بات تو یہ، کل کی گفتگو سے مسلسل ہو جاؤں گا، سورہ دہر کو اللہ نے نازل کیا، آل محمد کی روٹیوں کے بدلے اللہ نے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنت کہہ کر جنت آل محمد کو جزا میں دی۔ اب تمام اہل انصاف مجھے اتنا بتائیں، یہ جو حوض ہے، جو کوثر ہے، جو چشمہ ہے، کہ جنت سے باہر ہے؟ جب اللہ نے جزا میں پوری جنت دے دی، لباس جنت دے دیا، ہے نا؟ اچھا یہ بھی تو کمال کی بات ہے نا، پوری جنت تو دی جزا میں، پوری جنت تو دی جزا میں، ایک چشمہ دیا عطا میں۔
اور یہ بھی یاد رکھے گا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے جسے فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر کے اندر، انہوں نے لکھا کہ عطا میں اور جزا میں ایک فرق یہ ہے، عطا دے کر عطا دینے والا واپس لے سکتا ہے۔ مثلا آپ نے ابھی مجھے 500 روپے ہدیے میں دے دیے، ہم لے کے جا رہے تھے، آپ پیچھے سے مولانا وہ 500 دے دیجئے مجھے ان کی ضرورت ہے، وہ آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، لے سکتے ہیں نا بھائی؟ عطا کا مطلب تو یہی ہے نا۔ اور جزا، میں نے مزدوری کی صبح سے شام تک، اب آپ کے اوپر جزا دینا واجب، اگر جزا نہیں دیں گے تو میں آپ کو کورٹ تک بھی لے جا سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ عطا ملے یا نہ ملے، جزا مل کر رہے گا، ہے نا؟ اب میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی 500 روپے میں تھی، آپ نے 1000 دے دیے مثلا، ہے نا؟ خوش ہو کر کام سے، میرا حق نہیں تھا، حق سے زیادہ دے دیا۔ اب خود سوچئے آپ، آل محمد کی 3 دن کی روٹیوں میں اللہ نے جزاہم بما صبروا جنہ کہہ کر جنتی نے دے دی، اب کہتا ہے جب چشمے کی بات آئی ہم نے تمہیں کوثر عطا میں دے دیا۔ دیکھیے اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے، حقیقت کا جرم تو نہیں ہے نا، تھوڑی دیر بول جائیے، ہے نا، تھوڑی دیر بول جائیے، آج گفتگو تھوڑا ہٹ کر ہے۔ ایک لفظ بولوں گا عربی میں، پھر فارسی میں، پھر اردو میں۔ لفظ جو استعمال ہوا ہے کوثر کے لیے وہ ہوا ہے عین الکوثر۔ کیا؟ عین الکوثر۔ ترجمہ کیا کیا علماء نے؟ کوثر نامی چشمہ۔ سنیے گا، کوثر نامی، عین الکوثر کو اگر آپ فارسی میں کہیں گے تو کہیں گے آپ چشمہ کوثر۔ کیا کہیں گے؟ چشمہ کوثر، فارسی ہے نا عین الکوثر کی، ترجمہ کیا کیا گیا؟ کوثر نامی چشمہ۔ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اب ایسے ہی ایک لفظ اور دیتا ہوں، عین الکوثر، کوثر نامی چشمہ۔ ایک لفظ ہے بیت اللہ، کہیے اللہ نامی گھر، بھئی کہیے، کیا کہیں گے؟ بیت اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نامی گھر۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں خانہ خدا۔ اللہ نامی گھر نہیں، سب کہیں کیا؟ اللہ کا گھر۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، خانہ خدا یعنی اللہ کا گھر۔ ویسے ہی مضاف مضاف الیہ ہے، عین الکوثر یعنی چشمہ کوثر، یعنی فاطمہ کا چشمہ، کوثر کا چشمہ۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اس کا مطلب عین الکوثر یعنی کوثر کا چشمہ، یعنی فاطمہ کا چشمہ۔ اسی لیے چشمہ کوثر پر معصومین کی ڈیوٹی ہے۔ جنت میں سب جگہ فرشتے ملیں گے مگر کوثر کا جو آب ہے نا، جام، حسنین بھر بھر کر دے رہے ہیں، علی مرتضیٰ اپنے ہاتھ سے سیراب کر رہے ہیں، پیغمبر اکرم نور کی کرسی پہ تشریف فرما ہے۔ اسی لیے کیوں؟ اس لیے کہ منسوب حضرت زہرا سے ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کہ عطا دینے والے کو حق یہ ہے، اگر عطا کا بدلہ نہیں لیا تو واپس لے سکتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں تفسیر کبیر میں، امام ابو حنیفہ کے فتویٰ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آل محمد کو کوثر، اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا میں دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے کوثر عطا میں دیا۔ اب اللہ کو اختیار یہ ہے کہ جب چاہے اس عطا کو واپس لے سکتا ہے۔ ابھی ٹھہر کر سنیں، اللہ کو اختیار یہ ہے جب چاہے واپس لے سکتا ہے اس عطا کو، ہے نا؟ اب وہ کہتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ کوثر عطا میں دیا، اللہ نے اس کا بدلہ لیا یا نہیں لیا۔ اگر اللہ نے بدلہ لے لیا اپنے حبیب سے
تو اللہ بھی پھر کوئی سے واپس نہیں لے سکتا. اگر بدلہ لے لیا تو اللہ واپس نہیں لے گا. اگر بدلہ نہیں لیا تو اللہ کو اختیار ہے کہ واپس لے. اب پتہ کیسے چلے کہ اللہ نے بدلہ لیا اس عطا کا یا نہیں لیا؟ فوراً کہتے ہیں کہ اگلی آیت تو پڑھو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. عطائے کوثر کا صلہ یہ ہے کہ نماز پڑھو. لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانی پیش کرو. اس کا مطلب یہ ہے کل تک کیا کہا؟ قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، میرے حبیب رات میں جا کر کم عبادت کیا کرو. لیکن جب عطائے کوثر کی باری آئی تو کیا کہا کہ فوراً نماز پڑھو، اپنے رب کی قربانی دو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا کرنے کے بعد فوراً اللہ نے اپنے نبی سے اپنی اس کا بدلہ لے لیا. اب اللہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اب کوثر کو اللہ واپس لے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ چونکہ اللہ عادل ہے، اللہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ نسل پیغمبر کو ختم کرے. آگے فرماتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے؟ فرماتے ہیں انظروا، دیکھو، کم قتلا من اہل بیت کو کتنا مارا گیا. اہل بیت سے مراد سادات کرام. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، کم قتلا من اہل بیت، سادات کو کتنا قتل کیا گیا، سادات کو کتنا مارا گیا. ثم العالم ممتلئ بہ، پھر بھی پوری دنیا سادات سے بھری ہوئی ہے. جملہ سنیے گا. ثم العالم ممتلئ بہ، مگر پھر بھی پوری دنیا سادات سے، نسل پیغمبر سے چھلک رہی ہے. اگلا فقرہ کہتے ہیں کہ لا یبقى من بنی امیہ احدا یوبا بہ. بنی امیہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا جا سکے یہ بنی امیہ میں سے ہے. صلو علی محمد و آل محمد. یہ عطائے کوثر کا صلہ ہے. صلو علی محمد و آل محمد. کیا کہا کہ اب اللہ بھی نسل پیغمبر کو باقی رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بدلہ لے لیا ہے. دیکھو تو صحیح کتنا مارا گیا سادات کو، مگر پورا عالم سادات سے چھلک رہا ہے. ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا جا سکے یہ بنی امیہ میں سے ہے. یہ امام فخر الدین رازی کے فقرے ہیں جنہیں تفسیر کبیر میں لکھا گیا. کیا عظمت ہے بی بی کی، کیا مقام ہے بی بی کا. جب اللہ نے تعارف کرایا نا اس خاندان کا تو بی بی کے ذریعے کرایا، جبکہ اصول کیا ہونا چاہیے تھا. سنیں نا جملے اپنے حدیث کے ساتھ مسلسل پڑھا کرتے ہیں. جب یہ تمام حضرات تطہیر کی چادر میں آئے، اب نور یہاں سے اس قدر ساطع ہوا، فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہوئی. تو فرشتوں نے پوچھا تھا پروردگار یہ کیسا نور ہے جو زمین سے آسمان تک جا رہا ہے؟ کیا جبرائیل جانتا نہیں تھا؟ انشاءاللہ نتیجہ نیا ہوگا. کیا جبرائیل جانتا نہیں تھا؟ کیا آتا نہیں تھا؟ کیا چکی نہیں چلاتا تھا؟ کسے نہیں جانتا تھا؟ پیغمبر کو بھی جانتا تھا، علی مرتضیٰ کو بھی جانتا تھا. جانتا علی کو اس لیے تھا کہ لافتہ کا قصیدہ پڑھا کرتا تھا. حسنین کو بھی جانتا تھا، جانتا اس لیے تھا اس لیے کہ جھولا جھلانے کے لیے آیا کرتا تھا. جناب رسول خدا کو بھی جانتا تھا، وحی الہی لے کر آیا کرتا تھا. جناب زہرا کو بھی جانتا تھا، جانتا اس لیے تھا چونکہ چکی چلایا کرتا تھا. مگر جب چادر تطہیر میں آئے ایک مرتبہ جبرائیل نے بڑھ کر پوچھ لیا پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ تعارف بڑے کے ذریعے کرایا جاتا ہے. اللہ کو کہنا چاہیے تھا میرا حبیب ہے،
ہے، اس کا بھائی علی ہے، ان کی زوجہ فاطمہ ہے، ان کے دونوں بچے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ فاتح خیبر ہے، ان کا بھائی چچا بھائی محمد رسول خدا ہے، ان کی زوجہ ہے، ان کے 2 بچے ہیں، نہیں، بلکہ فرشتے پوچھ رہے تھے چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ کہہ رہا تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تھوڑا سا 5 منٹ اور دیجیے، آخری بات ہے اس سلسلے سے، اس کے بعد مجلس رحمت تمام۔ مجھے معلوم ہے کہ آج بہت ساری جگہ شب داریاں بھی ہیں۔ اچھا، تعارف کس کے ذریعے کرایا؟ جناب زہرا کے ذریعے کرایا۔ اچھا، کبھی سوچا کہ جناب زہرا کے ذریعے ہی تعارف کیوں کرایا گیا؟ بھائی تعارف تو بڑوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے نا۔ تعارف اگر کرانا تھا تو رسول خدا کے ذریعے کراتے، علی مرتضیٰ کے ذریعے کراتے، ہے نا؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کر لیا، کل کی گفتگو، اس کے بعد اللہ نے ظلمت کو پیدا کیا۔ کسے؟ تاریکی، اندھیرا، ایسا اندھیرا کہ اگر دنیا بھی اندھیرا اس اندھیرے کو دیکھ لے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ آخری بات ہے، جا کر سنیے گا، اللہ نے جب ظلمت کو پیدا کیا، اب اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا کہ جنتوں میں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سبوح قدوس پروردگار، تیری ذات بلند و برتر ہے پروردگار، یہ کیسا اندھیرا ہے پروردگار، ہول آ رہی ہے، کلیجہ پھٹنے کو ہے پروردگار، کسی روشنی کا اہتمام کر دے، یہ کیسا اندھیرا چھا گیا، یہ کیسا اندھیرا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، مفسرین نے لکھا اللہ نے نور زہرا سے ایک قندیل کو روشن کیا۔ حضرت زہرا کے ذریعے تعارف کرایا کیوں؟ یہ ایسا نہیں کرا دیتا اللہ، ہے نا؟ اللہ سے بڑا فصیح و بلیغ کون ہوگا؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سلاست کلام کا تقاضا یہ ہے جس کو پہلے سے جانتے ہوں اسی کے ذریعے تعارف کرایا جائے۔ میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اسی مجمع میں اگر میرا بھائی آئے، آپ کے لیے اجنبی ہے، آپ پوچھیں بھائی صاحب آپ کا نام، تو نام بتائے گا، پھر پوچھیں گے کہاں سے آئے تو اس کو بتانا پڑے گا کس لیے آئے وغیرہ وغیرہ، ایک تفصیل ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے آتے ہی کہہ دیا آپ کون، تو میں مولانا کا بھائی ہوں، تو معاملات، حالانکہ مرتبے میں زیادہ میں ہوں، ہے نا، کم از کم ایک طالب علم تو ہوں، ہے نا، مگر تعارف کس کے ذریعے کرایا جائے گا؟ جس سے پہلے سے جانتے ہو، تاکہ باتیں ختم ہو جائیں، تاکہ سوال مزید نہ بڑھیں، ہے نا۔ فرشتوں نے اللہ کو سجدہ کیا، پروردگار بزرگ ہے تیری ذات، یہ اندھیرا کیسا، یہ تاریکی کیسی، یہ ظلمت کیسا، نور کا اہتمام کر۔ نور زہرا سے اللہ نے قندیل روشن کی، فرشتے قصر جھک سجدے میں جھکتے جھکتے رہ گئے، پروردگار کیا تیرا نور سمجھ کر سجدہ کر لیں؟ کہ نہیں، میرا نور نہیں ہے بلکہ یہ منصورہ بی بی کا نور ہے۔ کس کا نور؟ یہ منصورہ بی بی کا نور ہے۔ فرشتوں میں اسی روز سے حضرت زہرا کے تذکرے ہونے لگے، اور کتنی نورانی ہے یہ بی بی جس کے نور نے پورے عالم کو روشن کر دیا۔ آج چونکہ کسا کے نیچے جب یہ آئے، اب یہاں سے نور اوپر گیا، آنکھیں خیرہ ہوئی، پوچھنے لگے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز آئی ہم فاطمہ، یہ وہی فاطمہ ہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔
ہم فاطمہ، یہ وہی فاطمہ ہے، بات چونکہ نور کی تھی، آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی کہ یہ وہی فاطمہ ہے۔ اسی لیے حضرت زہرا کا ایک لقب زہرا اسی لیے کہا جاتا ہے۔ جب آپ مصلی عبادت پہ جاتی تھیں، نماز صبح کے وقت زرد رنگ کا نور ساطع ہو کر آسمان کی طرف جایا کرتا تھا، ظہر کے وقت سرخ رنگ ہو جاتا تھا۔ جب آپ مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی تو یہ سرخ رنگ بی بی کے چہرے سے ساطع ہوتا تھا، آسمان تک جایا کرتا تھا۔ عشاء کے وقت سفید رنگ کا نور ہوتا تھا جو زمین سے آسمان کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسی لیے بی بی کو زہرا کہتے ہیں۔ فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فاطمہ فتم سے بنا، فتم یعنی روکنے والی، کاٹنے والی، جدا کرنے والی۔ امام باقر سے پوچھا تھا، مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ روضے ازل سے اپنے محبوں کو فاطمہ آتش جہنم سے چھڑا چکی، چھڑائیں گی نہیں، چھڑا چکی، جدا کر چکی، کاٹ چکی، ان کا دوزخ سے رشتہ۔ اسی لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ زہرا اس لیے کہ نور ساطع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، میں نے روایتوں میں پڑھا کہ اہل جنت جب جنتوں میں ہوں گے، اچانک جنت میں ایک روشنی ہو جائے گی، ایک دھوپ ہو جائے گی، ایک دوپہر ہو جائے گی۔ اہل جنت فوراً کہیں گے پروردگار یہ کیسا دھوپ، یہ کیسی روشنی؟ تو نے قرآن مجید میں کہا تھا لا یرون شمسم ولا زمہریرا، نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، چاند بھی اپنی ضیاء کھو دے گا، سورج بھی اندھا ہو جائے گا۔ پروردگار یہ کیسی روشنی، یہ کیسا نور ہے جس نے جنتوں کو روشن کر دیا۔ آواز قدرت آئے گی یا اہل الجنت اسکنو، اے اہل جنت سکون سے بیٹھ جاؤ۔ علی و فاطمہ اپنے قصر میں بیٹھے ہوئے تھے، علی نے مزاح کے رنگ میں کچھ کہا، فاطمہ مسکرائی، یہ ان کے دانتوں کا نور ہے۔ اتنی عظمتیں اللہ نے جناب زہرا کو عطا کی ہیں کہ جب بھی بزم رسالت میں آتی ہیں، پیغمبر اکرم پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ۔ اسی دروازے پر، جس دروازے پر 1300 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی، اسی دروازے پر امت آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئی۔ آواز دی فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکالو، کہ فاطمہ کے لیے مصیبت اس سے بڑی بھی ایک مصیبت ہے۔ جناب زہرا زمانہ کس قدر بدلا، اللہ نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ مگر بعد پیغمبر زمانہ کس قدر پلٹا۔ ایک دن علی گھر میں آئے، فاطمہ نے عجیب فقرہ کہا، یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے پلٹ کر جواب دیا، فاطمہ سلام نہیں، اگر میں سلام کروں تو جواب سلام بھی نہیں دے۔ کس قدر سیدہ نے برداشت کیا ہوگا۔ آ گئے ایک دن رسول کی امت، صحابیان رسول کا مجمع، 50 افراد دروازہ زہرا کے اوپر، زہرا علی کو گھر سے باہر نکالو نہیں تو گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ جانے رسول کی بیٹی نے کس ناز سے کہا تھا، کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جہاں میرا بابا سلام کرنے کے لیے آیا کرتا تھا؟ کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے
جہاں میرے بابا کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین رہتے ہیں، ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ صحابیوں کے مجمع نے صرف آگ نہیں لگائی، بلکہ صرف کہا نہیں بلکہ آگ بھی لگا دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ دروازہ جلنے لگا، ایک مرتبہ مجمع تھا جو بڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ دروازے کو دھکا دیا، در و دیوار کے پیچھے زہرا پھنسی، جلتا ہوا دروازہ حضرت زہرا کے پہلو پہ گرا، آواز دی یا فضہ خذینی، اے فضہ میرا بچہ شہید ہو گیا، ارے مجھے سہارا دو۔ حضرت اللہ آواز گریہ بلند ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ دروازے کے اندر، دروازے میں ایک میخ تھی جو حضرت زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ اب سن سکو گے، تاریخ نے لکھا کم سے کم 350 افراد تھے، زیادہ سے زیادہ 350 افراد تھے، کم سے کم 50 آدمی تھے۔ تاریخ کہتی ہے ارے 50 تو وہ تھے جو جلتے ہوئے دروازے کے اوپر جس کے نیچے حضرت زہرا تھی چل کر گزر کر چلے گئے، علی کے گلے میں پھندا ڈالا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ملعون دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا، زور زور سے دروازے کے اوپر، اللہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زہرا نے کسی طرح خود کو دروازے سے باہر نکالا، علی کے گلے میں رسیوں کو پھندا تھا، یہ مجمع تھا جو علی کو کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حضرت زہرا نے علی کی کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال دیا، ایک مرتبہ آواز دی اے نانا اے بابا کے صحابیوں، علی کو باہر نہ نکالنا نہیں تو زہرا بالوں کو پریشان کر دے گی۔ تاریخ کے فکر یہ ہے جیسے ہی زہرا نے کمر کے پٹکے میں علی کے ہاتھ ڈالا، زہرا کے پاؤں خط دینے لگے، کسی لعین نے تلوار کا دستہ لیا، حضرت زہرا کے ہاتھ میں مارا، حضرت زہرا کی کلائی ٹوٹی، آواز دی یا علی میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا، پوری زندگی پہلو سے بی بی نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ تاریخ فکر یہ ہے ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت زہرا چلنے کے قابل نہ رہی، بستر پہ نماز پڑھ رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہر وقت آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان میں کا کوئی بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ تاریخ کے فکر یہ ہے کہ بی بی نبی جناب زہرا اس قدر کمزور ہوئی، بی بی زہرا کا پہلو ٹوٹ گیا تھا۔ تاریخ کے فکر یہ ہے کہ بی بی نے نماز بیٹھ کر پڑھنا شروع کی، مگر معمول کے خلاف ایک دن علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ بی بی گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے، آج چہرے پر سرخی دوڑ آئی ہے۔ علی قریب آئے، آ کر کہتے ہیں بنت رسول آج چہرے پہ سرخی کیسی ہے؟ ایک مرتبہ بنت رسول کہتی ہے یا علی آج آخری دن ہے، ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، میرا بابا کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی اے میری لہتے جگر آج تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ ہاں ارباب اعضا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آواز گریہ بلند کر لیجئے۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے یا علی میں حجرے میں چلیے، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ حسنین کو بلایا علی نے، میرے بچوں جاؤ نانا کے مزار پہ جاؤ، اماں کی صحت کی دعا کر کے آؤ۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ زہرا علی کے پاس آئی، کہنے لگی یا علی کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل غسلنی فی اللیل، یا علی مجھے رات میں دفن کرنا، یا علی مجھے رات میں غسل کرنا، یا علی مجھے رات میں کفن پہنانا۔ عزادارو سوچنے کا مقام ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، اس کے جنازے میں مجمع ہونا چاہیے تھا، مگر یہ رسول کی ستائی ہوئی بیٹی ہے۔ کہتی ہے یا علی میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ ہونے دینا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے اذیت دی ہے۔ تاریخ کے فکر یہ ہے ابھی وصیت چل ہی رہی تھی، یا علی مجھے رات میں کفن پہنانا، یا علی مجھے رات میں دفن کرنا، یا علی مجھے رات میں غسل دینا۔ ایک مرتبہ بی بی وصیتیں کر رہی تھی، علی یا علی میری قبر کے اوپر یاسین پڑھنے آتے رہنا، یا علی مجھے فراموش نہ کرنا۔ تاریخ کے فکر یہ ہے علی کہتے ہیں بنت رسول زندگی میں بھی علی آپ کی قبر پہ آئے گا، مرنے کے بعد بھی آئے گا، مگر ایک شرط ہے، میری ایک وصیت ہے، جب میں آپ کی قبر پہ آ کر سلام کروں جواب سلام میں اپنے کانوں سے سنوں۔
اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ بنت رسول کہتے ہیں یا علی جب بھی قبر پہ آ کر سلام کرو گے آپ کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنا میں دروازے پہ زور زور سے دق الباب ہونا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں دروازے پہ کون ہے؟ کہا بابا ہم آئے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ بابا ہماری اماں نہیں رہی۔ نہیں بچوں تمہاری اماں زندہ ہے۔ اے بابا ابھی ہم نانا کے مزار کی طرف جا رہے تھے، ہمارے کانوں میں آواز آئی تھی، دادا ابراہیم کی آواز تھی۔ دادا ابراہیم کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی زہرا کے یتیم آ گئے ہیں۔ تاریخ کے فکر یہ ہے، مولا امیر المومنین کہتے ہیں میرے بچوں دوبارہ مزار پہ جاؤ، تمہاری اماں ابھی زندہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسنین مزار پہ آئے، علی مسجد میں آ گئے۔ ایک مرتبہ جناب زہرا نے اسماء کو بلایا، اے اسماء میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تقدیس کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا زندہ ہے۔ ارباب آواز گریہ بلند کر لیجئے، میں ختم کر رہا ہوں مسائل۔ جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ زہرا زندہ ہے۔ جب تسبیح کی آواز آنا بند آ جائے سمجھ لینا زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے اسماء میرے بچوں کو میری موت کی خبر نہ سنانا بلکہ انہیں پہلے کھانا کھلا دینا۔ تاریخ کہتی ہے جناب زہرا عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ تسبیح کی آوازیں آنا بند ہوئی، میں دوڑ کر حجرے میں گئی، میں نے دیکھا کہ نبی کی بیٹی رخصت ہو چکی تھی، اسے اسنا میں حسنین آئے۔ ایک مرتبہ اسماء کہتی ہے، اسماء سے کہا اماں ہماری اماں کہاں ہے؟ اسماء ہماری اماں سے ملا دو۔ میں نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو، پہلے کھانا کھا لو بعد میں اماں سے ملنا۔ اسماء نے دسترخوان بچھا دیا۔ اسماء کہتی ہے حسین کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں کبھی اسماء کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اسماء کیا تو نے کبھی دیکھا ہے اماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہو؟ اے شہزادو تمہاری اماں رخصت ہو گئی۔ بچوں نے امامے پھینکے، مسجد نبوی کا رخ کیا، بابا ہماری اماں رخصت ہو گئی، ہماری اماں دنیا میں نہ رہی۔ تاریخ کے فقرے یہ ہیں علی آ گئے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا علی غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ علی نے چیخ ماری، فضا تڑپی، یا امیر المومنین یہ چیخ مار کر رونے کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں نا حسنین کی یہاں بھی مصیبت ہے، یہاں بھی کھل کر رو نہیں سکتے، سسک سسک کر رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر رحلت جناب سیدہ ابھی محلے سے چھپائی ہوئی ہے، اہل مدینہ سے چھپائی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ رو رہے تھے، گٹ گٹ کر رو رہے تھے۔ علی کی چیخ نکلی، فضا کہتے ہیں یا علی یہ چیخ مار کر کیوں روئے؟ اے فضا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، زہرا نے مجھے کبھی بتایا نہیں ہے، اللہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سالم الذین ظلموا منقلبین ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا پروردگار کے واسطہ شہیدان کربلا، اسیران کربلا و ناصران کربلا کا پروردگار جتنی بھی آنکھیں غم امام حسین علیہ السلام میں اشکبار ہیں ان تمام آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہماری آنکھوں سے نکلنے والے ایک ایک اشک عزا کے وسیلے سے پروردگار ہم سب کے مرحومین کے قبروں کو منور فرما دے، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار کے واسطے شہیدان کربلا کا جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، جتنے بے گھر ہیں سب کو گھر عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما، جتنے صاحبان روزگار ہیں سب کو ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، ہمارے پیارے ہندوستان ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارے ہندوستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار مزارات مقدسہ کی زیارات سے مشرف فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فاطمة الزهراء سيدة العالمين
سلام عليك يا سيد الشباب سلام عليك يا حسين الشهيد كربلاء جميع الشهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته سلام عليك يا مولاي يا طيب الغرباء سلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء سلام عليك يا شفيع سلام عليك يا أيها المدفون باغثون صبرتنا ليكون رحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا مكية الله السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الناس السلام عليك أيها الرؤوف إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسخر الله نصرته ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد ظهر الأنات آرام سے نکالنا وہ دم نہیں ہوتا بہت ہلکا ہوتا ہے سب پکڑ پکڑ کے اٹھاتے کھینچتے سب